بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ اردو 11ویں جماعت 12واں سبق، دوستی کا پھل۔ اگر آپ پہلے ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں تو جانتے ہیں کہ وہ ایک کہانی ہے۔ کبوتر ہیں، اس میں کوئی گدھ ہیں، ایک سانپ ہے اور ان کی کوئی دوستی کا ذکر ہے۔ بہرحال ہم سب سے پہلے مصنف اس کے شفیع عقیل، اگرچہ آپ لوگ ایک سبق 9ویں یا 10ویں میں ان کا چغل خور کے نام عنوان سے پڑھ چکے ہیں، تو یہ تھوڑا سا چونکہ اتنا معروف نہیں ہے جتنے ہم چند ناموں سے معروف ہیں، تو شفیع عقیل یا شین عین، وہ دونوں یعنی قلمی نام انہوں نے شین عین بھی لکھتے رہے، شفیع عقیل بھی لکھتے رہے۔ کہانی 3 پرندوں کی ہے، گدھ، کبوتر ہے اور تیسرا جاندار جو ہے وہ سانپ۔ اس میں ان تینوں کی دوستی کا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے سبق کا خلاصہ پڑھ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں کبوتروں کا ایک جوڑا رہتا تھا۔ ان کا گھونسلہ ایک بہت بڑے درخت پر تھا۔ جب کبوتری نے انڈے دیے تو اسے ہر وقت یہ فکر رہنے لگی کہ کوئی جانور انڈے نہ لے جائے۔ برا وقت کسی کو بتا کر نہیں آتا، اس لیے کوئی ساتھی ضرور ہونا چاہیے جو وقت پڑنے پر ساتھ دے سکے۔ وہاں ان کی برادری کا کوئی پرندہ بھی نہیں رہتا تھا جسے وہ اپنا دوست بناتے، لیکن دوستی ایسا رشتہ ہے کہ کسی دوسری برادری کے پرندے یا جانور سے بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ دنیا میں اکیلا جاندار کسی کام کا نہیں ہوتا۔ کبوتر اپنے اوس پڑوس کے پرندوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک اسے گدھوں کے ایک جوڑے کا خیال آیا جو قریب ہی ایک درخت پر رہتے تھے۔ اس نے کبوتری سے رائے لی تو وہ فوراً رضامند ہو گئی۔ کبوتر گدھوں کے جوڑے کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ ہمسائے تو ماں جائے ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم دوست بن جائیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیں۔ گدھ بخوشی اس دوستی کے لیے راضی ہو گئے۔ گدھ نے مشورہ دیا کہ قریب ہی ایک درخت کی کھو میں ایک سانپ رہتا ہے، اگر وہ بھی ہمارا دوست بن جائے تو ہم خطرے سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ چنانچہ دونوں دوست سانپ کے پاس پہنچ گئے اور اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ سانپ کہنے لگا کہ مجھے تم دونوں کی دوستی منظور ہے، لیکن یاد رکھنا دوستی میں جان دینا پڑتی ہے۔ بالآخر کبوتر، گدھ اور سانپ دوست بن گئے۔ دن گزرتے گئے۔ کبوتری کے انڈوں سے اب ننھے منھے بچے نکل آئے تھے۔ ایک دن ایک شکاری ادھر آ نکلا۔ دن بھر اسے کوئی شکار نہیں ملا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ایک بڑے درخت پر ایک گھونسلہ دکھائی دیا۔ ماہر شکاری جان گیا کہ اس میں کسی پرندے کے بچے ہیں۔ یہ کبوتروں کا گھونسلہ تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ شکاری نے سوکھی لکڑیاں جمع کر کے الاؤ روشن کیا اور درخت پر چڑھنے لگا۔ کبوتر اور کبوتری یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ کبوتر نے کہا کہ میں ابھی اپنے دوستوں کو خبر کرتا ہوں، لیکن کبوتری بولی کہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، لہٰذا پہلے انہوں نے خود ایک تدبیر کی۔ وہ دونوں اڑے اور پاس ہی بہتی ندی سے اپنے پروں میں پانی بھر بھر کے لائے اور آگ پر چھڑک دیا۔ آگ بجھ گئی۔ شکاری اندھیرے میں درخت پر نہیں چڑھ سکتا تھا، اس لیے نیچے اترا اور دوبارہ آگ جلانے کے بعد درخت پر چڑھنے لگا۔ کبوتر پھر حرکت میں آئے اور آگ بجھا دی۔ شکاری تلملا اٹھا اور نیچے اتر کر موٹی موٹی لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی۔ تیز آگ کی روشنی میں شکاری نے درخت پر چڑھنا شروع کیا۔ اس پر آگ بجھانا مشکل تھی، اس لیے انہوں نے اپنے دوستوں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ کبوتر گدھوں کے پاس گیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ گدھ جلدی سے وہاں پہنچے اور اپنے بڑے بڑے پروں میں پانی بھر آگ پر چھڑکنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں آگ بجھ گئی۔ اب تک چڑھنے اترنے میں شکاری بری طرح تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا اب آگ جلانا مشکل ہے، رات بہت ہو گئی ہے، اس لیے یہیں لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ صبح آرام سے بچے نکال کر لے چلوں گا۔
درخت کے قریب ہی شکاری کو بستر بچھاتے دیکھ کر کبوتر اور گدھ اس کی نیت بھانپ گئے۔ کبوتری نے صلاح دی کہ اب تم اپنے دوست سانپ کے پاس جاؤ، اب وہی ہمارے بچوں کو بچا سکتا ہے۔ کبوتر اور گدھ دونوں سانپ کے پاس پہنچے اور شروع سے آخر تک اسے ساری بات بتائی۔ سانپ نے انہیں تسلی دی کہ اس وقت تم لوگ جاؤ، میں صبح انتظام کر لوں گا۔ واپس آ کر چاروں کے چاروں درخت پر بیٹھے بیٹھے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ جب صبح ہوئی تو شکاری خوشی خوشی اٹھا کہ بچے نکال کر گھر کی راہ لے۔ جو ہی وہ درخت پر چڑھنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گھبراہٹ میں اسے اپنا ہوش تک نہ رہا۔ درخت کے تنے کے گرد ایک بہت بڑا سانپ لپٹا ہوا اسے دیکھ کر پھنکار رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، بھاڑ میں جائے شکار، جیسے بھی ہو جان بچاؤ۔ شکاری اپنا سامان چھوڑ کر ایسا بھاگا کہ پھر کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ آج بھی دنیا بھر میں کبوتر دوستی اور امن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خلاصہ مکمل ہوا۔ سبق جو ہے چونکہ ایک کہانی ہے، ابتدا میں وہ بتاتے ہیں کہ کبوتر اور کبوتری ہیں، کسی جنگل میں رہتے اور گھونسلہ ہے ان کا اس درخت پر، بڑے سے درخت پر، انڈے اس میں موجود ہیں، اور سب سے پہلے کبوتری کو ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں کوئی دشمن آئے، کوئی ایسی کوئی مصیبت اور ایسی آ جائے تو انڈے کسی بھی طرح کوئی ان کے کو خطرہ نہ ہو، ان سے جو بچے نکلیں گے وہ کیسے محفوظ ہوں گے۔ بالکل ایک عورت کی طرح، جیسے گھر کے بارے میں عورت سوچتی ہے، بالکل کبوتری یہاں، چونکہ یہ پوری کہانی ایک تمثیل کے انداز میں بیان ہوئی۔ تمثیل کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک مثال سے بات سمجھائی گئی ہے۔ بظاہر جو کردار دکھائے گئے ہیں ان کو زبان انسانوں والی دے دی ہے، جذبات، سوچ انسانوں کی طرح کی، اور پھر وہ کہانی آگے بڑھتی ہے اور اس سے جو نتیجے نکلتے ہیں وہ انسانوں پر دراصل آزمائے جانے ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، انسانی معاشروں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی کبوتری جو ہے اس کی فکر بالکل ایک ماں کی طرح جیسے ہے کہ وہ محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ کوئی بھی خطرہ جو ہے آنے والے وقت میں جو ان کے بچوں کے لیے سر اٹھا سکتا ہے، وہ اس کا پہلے سے کچھ سد باب چاہتی ہے، اور وہ حل یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی بھی مصیبت میں کم از کم کوئی دوست ضرور ہونا چاہیے جو اس وقت مدد کر سکے۔ اس کی وجہ وہی ہے، جیسے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں، باقی ہے اپنی برادری کا یہ مطلب وہ لیتے ہیں، ان کی برادری کا وہاں کوئی نہیں، ان کے رشتہ داروں میں سے، کبوتروں میں سے تو وہاں کوئی نہیں ہے، لیکن ہمسائے میں چاہے وہ گدھ ہے، چاہے جیسے سانپ ہے، بعد میں وہ ملتے ہیں، تو جو قریب رہتا ہے وہ مصیبت میں اور مشکل میں فوری طور پر آپ کی مدد کو آ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمسائے ماں جائے ہوتے ہیں، یہ بات کہی جاتی ہے۔ بہرحال وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ گدھ ہی صحیح، وہ ان کی برادری کے نہ بھی ہوں، لیکن دوستی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کبوتری کے مشورے کے بعد پہلے وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، یہ پہلا قدم، دوسرا کہ مشورہ کر لیا، اب اس پہ عمل کرتے ہوئے وہ پہنچ جاتا ہے، اور دوسری برادری کے جو گدھ ہیں بالآخر وہ ان سے دوستی قائم کر لیتا ہے جا کے۔ اب اس کے بعد جو گدھ ہے وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ قریب ہی ایک درخت کی کھو میں سوراخ جو ہے بل، اس میں ایک سانپ رہتا ہے، تو کیوں نہ اس کو بھی اس دوستی میں شامل کر لیا جائے۔ دونوں کبوتر اور گدھ یعنی دونوں مل کے اس مشورے پہ چونکہ پھر سے مشورہ کرتے ہیں، پھر سے اس میں ایک خیر ہے، پھر سے اس میں آسانی ہوتی ہے، پھر وہ سانپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تیسرا جو دوست ہے ان کا وہ سانپ، اور اس طرح سے ان کی تینوں کی دوستی ہو جاتی ہے۔ اب دوستی ہو گئی، وعدہ کر لیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور سانپ نے انہیں سمجھایا ہوتا ہے کہ دوستی میں قربانی دینا پڑتی ہے، جان دینا پڑتی ہے، تو میں بھی تیار ہوں، کیا تم لوگ بھی تیار ہو؟ اور وہ ایک دوسرے سے عہد کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، مصیبت میں ہم ایک دوسرے کی بھرپور مدد کریں گے۔ اور پھر ایک دن ایک شکاری جو ہے وہ ادھر آ دھمکتا ہے، وہ سارا دن چونکہ شکار نہیں ملا ہوتا، ٹھیک ہے، تو اب اس صورتحال میں خالی ہاتھ گھر جانا اچھی بات نہ ہوگی،
جو بھی مل جائے وہی غنیمت ہے. پھر اس کو وہ درخت کا وہ ارد گرد کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس درخت پر گھونسلہ ہے، اور گھونسلے میں ظاہر ہے جیسا سال کا موسم کون سا ہے اور کس پرندے کا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے جو شکاری جن کا یہ ہر وقت کا کام ہے تو وہ اس کا علم رکھتے ہیں موسموں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں. بہرحال وہ جان لیتا ہے، اور چونکہ شام کا وقت ہوتا ہے تو اسے پہلے کوئی الاؤ سا روشن کر دیا. الاؤ جیسے لکڑیاں کھڑی کر کے اگر جلائی جائیں، بون فائر یعنی ایک ایونٹ منایا جاتا ہے. اور یہ اصل میں تو بہت عجیب سا ایونٹ ہے. گائے فاکس نامی ایک انگریز باشندہ تھا، اور اس نے وہاں کا پارلیمنٹ جو ہے وہ دھماکے سے اڑانے کی ایک سازش تیار کی. اور اگرچہ وہ پکڑا گیا اور اس کو بہت پھر عبرتناک سزا کہ پھانسی دی جائے، پھر اس کے اعضاء کاٹے جائیں اور بالآخر اسے جلا دیا جائے، اور یہ پبلکلی ہوتا تھا کہ ایسی حرکت ہے. لیکن وہ گائے فاکس نائٹ، اس پہ بون فائر وہ کی جاتی ہے. تو اسی طرح کا یہ معاملہ ہے بون فائر، لیکن بس ایسے سمجھ لے کہ لکڑیاں سیدھی کھڑی کر کے جلائی جائیں تو اتنی روشنی کہ وہ درخت پر چڑھنا چاہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب کبوتر کبوتری بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیا کرے گا یہ. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اب سوچیں گے بیٹھ کے بھی کیا کرنا چاہیے. مصیبت تو آن کھڑی ہے سر پہ. اب ان حالات میں حکمت عملی کیا ہوگی؟ مشورہ، باہمی مشورہ پہلی بات، پہلا اصول زندگی کا. تو وہ مشورہ کرتے ہیں، اور مشورے میں دونوں کی رائے شروع میں مختلف ہوتی ہے. کبوتر کا خیال ہے کہ فوری طور پہ دوستوں کو بلایا جائے تاکہ اس کا مقابلہ کریں، اس کا کوئی حل ڈھونڈیں. اور کبوتری مشورہ دیتی ہے کہ نہیں، پہلے ہمیں خود ہی کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو گیا کہ اگر کوئی انسان اپنی مدد آپ نہ کرے تو دوسرے بھی اس کی مدد کو تیار نہیں ہوا کرتے. ٹھیک ہے. ہاں، ایک صورت ہے کہ جب آپ خود ناکام ہو جاؤ، جب مصیبت آپ سے بڑی ہے، آپ کی انتہائی کوشش سے بھی وہ ٹلنے والی نہیں، تو پھر اگر دوست ہیں تو پھر اسی وقت کے لیے ہوتے ہیں، پھر دوستوں کو خبر کرنے کا. تو چنانچہ وہ پہلے وہ آگ جو جلا کے جس کے سہارے، جس کی روشنی میں وہ درخت پر چڑھنا شروع ہوا تھا، تو وہ ایک دفعہ وہ دریا پہ جاتے ہیں بیچارے، اور کئی دفعہ لا کے پانی اس پہ چھڑکتے ہیں. بالآخر وہ آگ بجھ جاتی ہے. پھر وہ دوسری مرتبہ جلاتا ہے، پھر وہ دوسری مرتبہ بجھا لیتے ہیں. تیسری مرتبہ لیکن وہ پریشان ہو کے تو اب اس نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بار بار آگ جلانا، اور پھر اب وہ تیسری دفعہ بجھنے سے بچانے کے لیے اس کا خیال تھا یہ خود بخود بجھتی ہے. کبوتروں کی چال کا نہیں اس کو پتہ چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بہرحال وہ موٹی موٹی لکڑیاں جمع کر کے پھر سے آگ جلاتا ہے، اور اس دفعہ وہ نہیں بجھا سکتے. نتیجہ ہی ہے کہ اب کبوتری پھر مشورہ دیتی ہے کہ اب اپنے دوستوں کو بلاؤ. تو پہلے وہ گدھوں کے پاس جاتا ہے چونکہ وہ قریب تر ہوتے ہیں، اور پھر وہ جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ واپس آتے ہیں. نتیجہ پھر وہی کہ آگ بجھا دیتے ہیں. وہ بڑے پروں میں زیادہ پانی لا سکتے تھے. شکاری وہیں پہ سو جاتا ہے، تھک گیا ہوتا ہے، آگ بجھتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو صبح کا منصوبہ بنا کے سو جاتا ہے. ان حالات میں یہ سارے چار وہاں موجود ہیں، دو یعنی کبوتروں کا ایک جوڑا اور ایک یہ گدھوں کا. وہاں مشورے سے پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سانپ کو بتانا چاہیے. اب سانپ کے پاس پہنچتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں صبح انتظام کر لوں گا. اور صبح جس وقت شکاری اٹھتا ہے اور درخت پہ چڑھنے لگتا ہے، اور اس کا خیال تھا کہ اب وہ بچے نکالے اور گھر کی راہ لے، عین اس وقت اس کو پھر وہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا سانپ جو ہے وہ درخت کے گرد لپٹا ہوا ہے اور اسے پھنکار ہے دیکھ دیکھ کے. اور ایسی صورتحال میں چونکہ یہ تو پھر بہت جان کا یعنی خطرہ لاحق ہو گیا، شکاری وہاں سے خوفزدہ ہو کے بھاگ جاتا ہے، اور سارا کچھ ٹھیک رہ جاتا ہے. بچے بچ گئے، دشمن بھی ناکام ہو گیا. گویا یہ دوستی، یہ باہمی تعاون، یہ ہمدردی، اس چیز نے، وہ کمزور تھے، پرندے کمزور تھے شکاری کے مقابلے میں. اکیلے کبوتر بھی، حتیٰ کہ اکیلے وہ گدھ بھی، سانپ کے ملنے سے چونکہ وہ ایک خطرناک جاندار ہے،
اور حملہ کرنے کی ایک تو مطلب وہ ہے کہ وہ تین مل کے اس کمزور کو بچا لیتے ہیں. تو مراد اس سے سبق میں تو یہی ہے نا کہ معاشرے کے اندر اگر لوگ آپس میں باہمی تعاون کرتے ہوں، ہمدردی رکھتے ہوں، ہمسایہ گیری کرتے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ بہت سارے جو معاشرے میں ظالم لوگ ہوتے ہیں، استحصال کرنے والے لوگوں کا ناجائز ان پر جبر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے خلاف یہ لوگ اگر مل جائیں تو پھر اس میں بچت ہے، اس میں نقصان نہیں ہوگا. تو یہ ایک سبق ہے، لیکن چونکہ تمثیل میں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ انسانی کردار نہیں لاتے اس سے، ورنہ کوئی کردار یا نام کو کہیں گے تو اس سے کسی نہ کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے. جب آپ کہانی کی تمثیل میں لے جائیں گے اور کرداروں میں، پرندوں میں ہوگا، تو وہ چونکہ کسی پہ الزام نہیں آتا، ایسی صورت میں کسی کی دل آزاری کا بھی خطرہ نہیں رہتا. تو تمثیل نگاری کا یوں سمجھیے کہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ بات کہہ بھی دیں اور سمجھنے والے سمجھ بھی جائیں اور کسی کی طرف انگلی بھی نہ اٹھے. بہرحال آج کا جو پیراگراف تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، اسے مکالمہ سا ہے. پیراگراف اس کے ایک دو اور ہیں جو کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہاں جو جس وجہ سے چنا ہے کہ سبق ہے، تو اس میں سیکھنے والی بات کیا ہے. اور یہ حصہ ہے جب وہ پہلی مرتبہ جب شکاری چڑھنے کے لیے آگ جلا کے تیار ہو جاتا ہے، تو پہلی مرتبہ جب اس خطرے سے نپٹنے کا وقت آتا ہے، کبوتر کا خیال ہوتا ہے کہ میں ابھی اپنے دوستوں کو خبر کرتا ہوں، انہیں جلد بلا کر لاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک آپشن تھی. پہلی صورت یہی تھی کہ فوری طور پہ جو اس کے ذہن میں آیا کہ اپنے دوستوں کو بلا کے اپنی طاقت جمع کی جائے دشمن کے خلاف، اور ایک ہی حلے میں اس کا کوئی تدارک کر دیا جائے. لیکن کبوتری کی جو بات ہے وہ ایک اور زاویے سے وہ چلتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ آ بھی جائیں گے جیسا کہ وعدہ ہے. اس یقین کے باوجود پہلی صورت، بہتر صورت یہی ہے کہ دوسروں کی مدد کے بغیر ہی مصیبت ٹل جائے، انسان اپنی مدد خود کرے. اور جو چیز یعنی اختیار میں اور اس کے امکان میں ہے، جو کوشش وہ کر سکتا ہے، اسے پہلے وہ کوشش کر گزرنا چاہیے. اس کے بعد پھر اگر وہ نہیں اس سے ہو سکتا تو پھر کسی کی مدد وہ بھی جائز ہو جاتی ہے، اس کی بھی. تو یہ ایک بات ہوگی. ایک مشورہ وہ تھا کہ فوراً خطرے کے وقت دوسروں کی مدد ڈھونڈی جائے. دوسرا کہ نہیں، دوسروں کی مدد سے پہلے اپنی مدد خود کی جائے. اور یہ مشورہ جب ہو چکا، اگرچہ کبوتر اس پہ اصرار کرتا ہے، لیکن وہی بات کہ اب وہ دوسری دلیل دیتی ہے کہ غلط نہیں ہے وہ بات، لیکن اگر خود کوئی مدد نہ کرے تو دوسرے اس کی مدد کیوں کرنے لگے. مدعی سست گواہ چست، ایسا کیوں؟ یہ درست نہیں ہوگا. اور وہ جو اصول چلے آ رہے ہیں، اگرچہ وہ آیہ کریمہ جو ہے جس کے مفہوم میں علامہ صاحب کا وہ شعر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ میری بس ایک رائے ہے کہ اس اعتبار سے بھی ٹھیک ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو خدا پھر ان کو ٹھیک کر دیتا ہے. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ قرآن کریم کی اس بات کا یہ بھی مطلب ہے کہ بالعموم علی العموم اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت کے سامان دیتا ہے، فراہم کرتا رہتا ہے، خدا مدد کرتا رہتا ہے. حالت بدلنے سے مراد ہے کہ قوم زوال پذیر خرابی کی طرف مصیبت میں تب جاتی ہے جب وہ خود چاہتی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ خود چاہتی ہے پھر خدا اس کو بھی جانے دیتا ہے. مطلب یہ بھی ہے اس کا، اچھائی کی طرف ہی نہیں دوسری طرف بھی، چونکہ دوسری طرف خدا ظلم نہیں کرتا، انسان ظلم کرتے ہیں. جب وہ خود اپنے اوپر ظالم انسان ہو جاتے ہیں تب پھر خدا جو ہے ان کو جب چاہتا ہے، جیسے جو اس کی حکمت ہو، تو پھر وہ ان کو ان کی حالت بدلنے دیتا ہے، خراب ہونے بھی دیتا ہے. لیکن خود نہیں، وہ نہیں ظلم کرتا کسی پہ. اس سے ایک مطلب یہ بھی ہے. تو اس لیے میں شاید تشریح والے میں اس کو کوٹ نہیں ہم لوگ کر رہے، لیکن چلیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. وہ بھی کسی سینس میں ٹھیک ہے. اور بہرحال دوسری صورت میں جو تیسرے نقطے پہ ہو رہی تھی کہ پہلے کرنی تو چاہیے، لیکن اگر نہ کر سکیں تو پھر وہ بات ٹھیک ہے.
بات وہی ہے، بات بنیادی وہی ہے، خود مدد کرنی ہے پہلے، دوسرے کی مدد بعد میں پھر درست ہے۔ چلے 2-3 ہی باتیں ہیں، ان کو ہمیں جو تشریح میں واضح کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے سیاق و سباق آ گئے۔ تشریح طلب اقتباس سے پہلے کبوتر اور کبوتری نے کسی بھی برے وقت کے لیے گدھ اور سانپ سے دوستی قائم کر لی تھی۔ اطمینان کے دنوں میں کبوتروں کے گھونسلے میں انڈوں سے ننھے منھے بچے نکل آئے تھے۔ ایک دن ایک شکاری اس طرف آ نکلا۔ ماہر شکاری جلد ہی جان گیا کہ اس درخت پر پرندوں کے گھونسلے میں بچے بھی ہیں۔ سارا دن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا، چنانچہ شکاری نے ارادہ کیا کہ گھونسلے سے بچے ہی نکال کر لے جائے گا۔ کبوتر اور کبوتری یہ سب دیکھ رہے تھے، برا وقت آ پہنچا تھا۔ اقتباس کے بعد کبوتر اور کبوتری 2 بار شکاری کی جلائی ہوئی آگ بجھانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ تیسری کر لیجیے گا۔ تیسری بار آگ موٹی لکڑیوں سے جلائی گئی تو انہوں نے اپنے دوست گدھوں کے جوڑے کو مدد کے لیے بلایا۔ رات ڈھلنے پر شکاری وہیں سو گیا۔ صبح ان کے دوست سانپ نے شکاری کو ایسا خوفزدہ کیا کہ وہ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ یہ ان کی دوستی نے دشمن کو مار بھگایا۔ یہ پوری کہانی ہے، اور یہاں پہ یہ جو پہلی مرتبہ خطرہ جب ان کو لاحق ہوتا ہے تو پہلی حکمت عملی ان کی کیا ہوتی ہے، پہلا ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اب ہم اس پیراگراف کے وہ جو 3 باتیں ہم نے کہی، یہ شعر آپ کے چونکہ سلیبس میں ہے۔ سفر ہے شرط، مسافر نواز بہت تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ مراد اس سے شعر کا مفہوم تو ہی تھا، کوشش فرض ہے، اور پھر خدا کی مدد بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے۔ قدرت جو ہے وہ انسان کے اس بظاہر ہمت جو ہاتھ اس کا دکھائی دیتا ہے، اس کے پس پردہ قدرت مدد فرماتی ہے۔ تو چلیں ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ آتش کا شعر جو ہے ابتدا اسی سے کہ چونکہ مفہوم کی بات ہے۔ تشریح طلب اقتباس میں مصیبت کے وقت باہمی مشورہ اور اپنی مدد آپ کرنے کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ مشکل وقت میں مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے دوستوں کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ یہ 2-3 باتیں ہیں جن کو آپ اپنے الفاظ میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن ہائی لائٹ کرنے سے مطلب یہی ہے کہ اہمیت کے اعتبار سے یہ بات ایسے ہے۔ یہ کہانی تمثیلی انداز میں بیان کی گئی۔ تمثیل میں بے جان اشیاء اور جانوروں اور پرندوں کے منہ میں زبان رکھ دی جاتی ہے۔ تمثیل سے اخذ ہونے والے اخلاقی سبق کا اطلاق دراصل انسانی معاشرے پر کیا جاتا ہے۔ چلیں یہ تعارفی سی باتیں اس کی ہو گئیں، مفہوم اس کا ہو گیا کہ یہ اس میں ہے کیا کچھ، اور اب ہم نے وہ بات کھولی شروع کی ہے کہ یہ اصل میں بات ہے کتنی کہاں۔ ایک تو یہ کہ مضمون کے اس کے بارے میں بنیادی سی بات کو ہو گئی، کس کے انداز میں اس میں یہ چیز ہے۔ اس کے بعد اقتباس سے پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ مصیبت کے وقت گھبرانے کے بجائے آپس میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اتفاق پیدا ہو جانے کی صورت میں مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا نکتہ یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی دوست کو مدد کے لیے پکارنے سے پہلے خود کوشش کرنی چاہیے۔ آخری بات یہ سامنے آتی ہے کہ انتہائی مصیبت میں دوست کام آتے ہیں۔ شکاری کے ارادے بھانپ کر کبوتر اور کبوتری فکر مند ہوئے۔ کبوتر نے فوراً اپنے دوستوں کو خبر کرنا ضروری خیال کیا۔ یہ رائے بھلے بعد میں درست ثابت ہوئی، لیکن ابتدا میں ایسی سوچ غلط تھی۔ کبوتری اس معاملے میں حق بجانب تھی کہ پہلے اپنی مدد آپ ہی کرنی چاہیے۔ اگر دوستوں کے احسان کے بغیر مصیبت ٹل جائے تو یہ کہیں بہتر ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اپنے زور بازو سے مشکل نہ ٹل سکے تو دوستوں کی مدد میں کوئی عار نہیں۔ دوست اسی لیے ہوتے ہیں کہ مشکل میں ساتھ دیں۔ یہاں ایک غالب کا یہ شعر بھی ہم جمع کر لیتے ہیں ساتھ۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ مطلب یہ دوستوں کا کردار ہوتا کیا ہے، نا سے نصیحت کرنے والا، اور یہ غالب کا شعر تھا۔ اب بات یہاں تک ہو گئی ہے کہ وہ کہانی میں انہوں دونوں نے جو فیصلہ کیا اس میں بہتر صورت کیا تھی، تو دوستوں کی مدد تک اس کی وضاحت پھر تھوڑی سی ہم نے کر لی، پھر اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ افراد کے مجموعے کا نام قوم ہے۔
اب اس کا اطلاق انسانی معاشرے پہ کیسے ہو رہا ہے؟ افراد کے مجموعے کا نام قوم ہے، اسی اجتماع میں معاشرے کی بقا کا راز ہے۔ ظاہر ہے وہ اگر ملنے سے، اکٹھے رہنے سے معاشرہ بنا ہے تو اکٹھے رہنے سے ہی قائم رہے گا۔ کبوتر، گدھ اور سانپ تینوں مختلف برادری کے جاندار ہیں، اسی طرح انسانی معاشرہ بھی مختلف لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ان کے درمیان باہمی تعاون ان کی سلامتی اور ترقی کی بنیاد ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو فلسفہ بنیادی طور پہ کہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، معاشرہ کیوں وجود میں آتا ہے، کیوں آئے ہیں معاشرے وجود میں، تو وہ ایک وضاحت چونکہ یہ ارسطو کے قول سے وہ شروع ہوتی مین از اے سوشل اینیمل، ہی از ناٹ سیلف سفیشینٹ، اف ہی تھنکس ہی از سیلف سفیشینٹ ہی مسٹ بی اے بیسٹ اور اے گاڈ۔ تو یہ مفہوم اس کا کچھ یوں بنتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، وہ خود کفیل نہیں ہو سکتا، سیلف سفیشینٹ جو اپنی ذات کے لیے کافی ہو۔ اگر کوئی اپنے لیے کافی ہے تو وہ ضرور کوئی درندہ یا دیوتا ہے، یعنی یا تو وحشی ہے، وہ مہذب نہیں ہے، یا پھر وہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس مافوق الفطرت طاقتیں ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن انسانی سطح پہ رہتے ہوئے یہ صورت کوئی ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی ہر ضرورت اور زندگی کا ہر سامان اکیلا کر سکتا ہوں۔ اس بہرحال وہ ضروریات چونکہ انسان کی بڑھتی گئیں تو یہ معاشرہ کیسے وجود میں آیا، یہ بات ہو رہی ہے۔ اور وہ کہانی میں جو دکھایا گیا کہ معاشرہ اس طرح سے وہ پہلے نہیں تھے دوست، لیکن اس کے بعد ایک کمیونٹی وہ بن جاتے ہیں، وہ ایک نئی طرح کی مختلف برادریوں کے ہونے کے باوجود ایک نئی پہچان ان کی بنتی ہے۔ جیسے دنیا میں ہم قومیت کہتے ہیں، نیشنلزم ہوتا ہے، پاکستانی ہونا، اب اس میں وہ کئی ذات برادری کوئی ہو کچھ، لیکن وہ ایک پہچان الگ سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی، چاہے وہ سیاسی ہے یا معاشرتی سطح ہے جہاں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، انسانی معاشرے کی ضرورت اور تشکیل کا مقصد واضح ہوتا ہے۔ انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچنے کے لیے ایک معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جہاں اسے عمل کرنے کے لیے خدمت ظاہر ہے اس کے لیے موقع مل سکے۔ کبوتری کا کردار انسانی معاشرے میں عورت کی فکر کی عکاسی کرتا ہے۔ انسانی تمدن کی اکائی گھر ہے، عورت گھر کے معاملے میں زیادہ فکر مند ہوتی ہے، بچوں کی سلامتی اور پرورش اس کا مزاج ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مصیبت کی فکر اس سے زیادہ لاحق ہوتی ہے۔ عورت کی یہ فکر کبھی کبھی فطرت کے غیبی اشاروں کا کام کر جاتی ہے، جیسے کہ اس کہانی میں ہوا کہ وہ جس وقت سے پریشان رہنا شروع ہوئے، وہ خطرے سے کچھ عرصہ پہلے اس کو ہم سمجھ لیں، تو جب یہ چیزیں، یہ خیال بھی انسان کا آتا ہے، اور فطری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ قدرت کی طرف سے ایک اشارے ہوتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ باہمی تعاون اور دوستی کی بدولت کبوتر اور کبوتری کے بچے شکاری سے محفوظ رہے۔ انسانی معاشرے میں بھی اگر ایسی ہی ہمدردی اور دوستی پروان چڑھتی رہے تو معاشرے کے ظالم اور بے انصاف لوگوں کے شر سے کمزور لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ قدرت نے اصول وضع کر دیا ہے کہ نیکی اور تقوی کے معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، جبکہ گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک کسی کی مدد ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو آیہ کریمہ کا مفہوم ہم نے بس اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں، تو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، برائی یعنی گناہ اور اسم، گناہ اور برائی، تو اس کام میں نہیں، کہاں مدد کرنی ہے اور کہاں نہیں۔ ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرنی ہے، اور کسی جگہ کہا کہ مظلوم یعنی ظالم کی بھی مدد کرو، کہ اسے روک کر اور اسے بچا کر، تو ایسے۔ بہرحال یہ چونکہ کہانی کا فائدہ یہی ہے کہ اسے بیان کرنا اور سمجھنا بھی آسان ہے، اور اس میں کسی کو کوئی یاد رکھنے کی باتیں زیادہ مشکل نہیں ہوتی، کہانی یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ شفیع عقیل صاحب یہ بہرحال وفات سے کچھ کافی پہلے کی کو لگتی ہے، چونکہ جب وہ فوت ہوئے تو تب ایک بارش سے آدمی تھے۔ شفیع عقیل 1930 سے 2013 عیسوی، اصل نام محمد شفیع اور شین عین کلمی نام تھے۔ لاہور کے نواح میں وہ
کوئی علاقے کا نام شاید تھینا ہے، وہاں کے وہ پیدا ہوئے۔ اچھا، ابتدائی طور پہ تعلیم بھی وہیں پہ پاتے رہے۔ والد صاحب راجگیری کرتے تھے، گھر کے حالات اچھے نہیں تھے تو تعلیم منقطع ہوگی۔ پھر دوبارہ سے پھر انہوں نے کچھ امتحانات دیتے گئے کہ جب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں تعلیم ضروری ہوگی، اور لاہور شہر میں یہ بات سمجھ میں آنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس کے بعد 1950 میں یعنی کراچی منتقل ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ پھر وہاں ایک ممتاز صحافی ہیں مجید لاہوری مزاح کا، ان سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت تک یہ جانے سے پہلے ہی ایک کتاب تحریر کر چکے تھے۔ ان کو کتاب دکھائی، پھر وہ سمجھ گئے کہ قدردان تھے وہ علم و ادب کے، تو پھر ان کے ساتھ رہے اس صحافت میں۔ پھر جنگ، اخبار جہاں، ان کے بہت سارے اخباروں کے مدیر رہے۔ سفر بہت کیا صحافی ہونے کے ناطے، اور سفر نامے جہاں جاتے تھے پھر وہ، لیکن وہاں جہاں بھی جاتے تھے ان کی جو دلچسپی کی بنیادی چیز تھی وہ وہاں کا لوک ادب تھا، مقامی ادب جو ہونا چاہیے، لوک داستانیں۔ تو وہ کسی بھی، چاہے وہ چین گئے، جاپان گئے، جدھر گئے، وہاں کی جو لوک داستانیں تھی وہ ان کی دلچسپی کا مرکز رہیں، اور پھر انہیں پہ وہ چیزیں لکھتے بھی آئے۔ لوک داستانوں دیگر ثقافتی علوم سے خاص شغف تھا۔ صدر پاکستان نے 2004 میں تمغہ امتیاز سے نوازا، داؤد ادبی انعام اور حبیب ادبی ایوارڈ یہ پاکستان رائٹرز گلڈ کی طرف سے عطا کیے گئے۔ تو بڑے اعزازات بھی اور کتابیں بھی، یہ چند ایک لکھی ہیں، ابھی اس کے علاوہ کوئی اتنی ہی میرا خیال اور نکل آئیں گی۔ تو تصانیف میں پنجابی لوک کہانیاں، پنجابی لوک داستانیں، ایرانی لوک کہانیاں، چینی لوک کہانیاں، جاپانی لوک کتھائیں، کتھا بھی کہانی مانی، پنجابی کے 5 قدیم شاعر، تیغ ستم، یہ مزاح، پنجاب رنگ، یہ ایک انعام جن کتابوں پہ ملے ان میں سے ایک غالب جنوں ہر کوئی چنگا آکھے، ٹھیک ہے، وہ غالب کا ایک شعر ہے نا، غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے۔ تو یہ معاملہ اب آپ اس سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان میں سے چند کے جو بس سمجھیں کہ نقش سے آپ کے سامنے ہیں۔ پنجاب کے 5 قدیم شاعر، یہ پاکستان کے 7 مصور، اور یہ میں ایک تصویر میں چونکہ دیکھا تھا کہ ایک شفیع عقیل صاحب اور صادقین ہمارے بہت بڑے جو مصور گزرے، ان کی ایک اکٹھے تصویر تھی، چونکہ وہ بھی کراچی میں شاید ادھر ہی رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ جو باہر اس کا ٹائٹل نظر آ رہا ہے، یہ پینٹنگ بھی صادقین کی ہے۔ جاپان کی مقبول کہانیاں، چینی لوک کہانیاں، یہ وہ ہوگی پنجابی لوک داستانیں جس میں سے یہ سبق جو ہمارا ہے لیا گیا ہے۔ نامور ادیبوں اور شاعروں کے نایاب مضامین، یہ ایک اور ان کی معروف ہوگی۔ مصوری اور مصور، سیف الملوک۔ اس کے علاوہ بھی یعنی جو ہماری داستانیں ہیں پنجابی، اور پنجابی زبان میں بھی اس سے زیادہ کتابیں ہیں۔ بہرحال یہ ان کا چند ایک کا تعارف آپ کو اس کتاب کا تو بہرحال یاد رکھنا ہے کہ جو اس کا ماخذ ہے ہمارے دوستی کا پھل سبق کا۔ ٹھیک ہو گیا، آج کا سبق ختم ہوا، اور امید ہے سوال آنے تک تو میں کچھ دوبارہ اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔